ذکری ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے مستفید اور مستنیر ہو رہے ہیں۔ عشرۂ مغفرت ہمارے درمیان میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عشرۂ مغفرت کے صدقے ہم تمام کی، بالخصوص ہم تمام کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے یہ جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ماہ رمضان رسول اللہ کیسے گزارتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارتے تھے، تاکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت رسول اللہ کا رمضان میں گزارنے کا طریقہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہو جائے، تاکہ ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے محدثین نے چند احادیث مختلف مواقع پر نقل کی ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پہلی حدیث تو ابن خزیمہ کی ہے اور اسے روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں بعض کام وہ ہوتے ہیں جو انسان گھر سے باہر کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو صحابہ کرام روایت کریں گے، لیکن جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر عمل فرما رہے ہیں وہ کوئی صحابی تو روایت نہیں کر سکتے، وہ کام وہ عمل روایت کریں گی تو ازواج مطہرات میں سے ہی کوئی روایت کریں گی۔ اسی وجہ سے باہر کے معمولات اور صحابہ کرام نے روایت کیے، گھر کے معمولات جو رسول اللہ کے تھے ماہ رمضان میں خاص طور پر وہ روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا آپ کمر کس لیتے، کمر باندھ لیتے۔ کمر باندھنا ہم نے پہلے بھی بتایا، یہ آنے والے کسی بھی معاملے سے اچھی طرح پیش آنے کے لیے، آنے والے کسی بھی معاملے کے لیے اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کر لینے کو کمر باندھنا کہتے ہیں، کمر کسنا کہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا رسول اللہ کمر کس لیتے، کمر باندھ لیتے، یعنی کہ آپ ماہ رمضان کی ہر طرح سے تیاری مکمل کر لیتے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے اس کے علاوہ مصروفیات سے خالی کر دیتے، تاکہ ماہ رمضان کی تمام تر عبادات آپ اچھی طرح کر پائیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، پھر جیسے ہی چاند نظر آتا
آپ عبادتوں میں لگتے، حتیٰ کہ جیسے چاند نظر آتا اس کے بعد سے جب تک ماہ رمضان کا چاند رہتا آپ اپنے بستر پہ نہیں جاتے، آپ رات بھر قیام کرتے، رات بھر نمازوں میں اور دن بھر روزوں میں گزارا کرتے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ ایک اس میں دو طریقے بتائے، دو معمول بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک تو عمل یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان جیسے ہی آتا اپنے آپ کو تیار کر لیتے، بالکل جیسے بیوپاری اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، کاروباری اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی ایک سیزن ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ تو جیسے یہ منافع کے لیے سیزن ہوتا ہے ویسے ہی یہ عبادات کے لیے بھی سیزن ہے۔ تو منافع کے لیے سیزن اسے کہنا یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ منافع کے لیے سیزن نہیں ہے، اس لیے کہ مومنین کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی چیزیں سستی کریں تاکہ مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان میں دقت کا سامنا نہ ہو۔ لیکن بہرحال جو منافع خور ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بھی سیزن کا ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل کے اعتبار سے یہ ثواب کا سیزن ہے اور رسول اللہ اس کے لیے تیاری کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی رسول اللہ کے عمل پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان جیسے آ گیا اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ ذہنی طور پر تیار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ پورے سال مختلف امور میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے کام پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہی اپنی ساری تیاریاں، اپنے سارے کام جو ایکسٹرا کام ہیں وہ سارے کام ختم کر لیں، یہاں تک کہ جب ماہ رمضان آئے تو آپ کے پاس سوائے چند ضروری کام کے اور ماہ رمضان کی عبادات کے کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ ایسا کریں گے تو پھر ماہ رمضان کی برکتیں ملیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ پھر رات سوتے نہیں تھے، آپ اپنے بستر پہ نہیں جاتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ سونا تو پوری زندگی ہے، ماہ رمضان کے بعد بھی سونا ہے، بہرحال رمضان میں بھی سونا کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ سحری میں جلدی اٹھنا ہے، نیت یہ ہو کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے تو سونا غلط نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سوتے نہیں تھے۔ تو تھوڑا سا اس طریقے پہ بھی ایسا عمل کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی سحری میں آپ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے وقت سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیجئے، تھوڑا سا کچھ ذکر و اذکار کر لیجئے، کچھ 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیجئے، کچھ دعا کر لیجئے، تو رسول اللہ کے اس عمل سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ 2 عمل بتا دیے۔ تیسرا عمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی یہ حدیث پہ روایت ہے اور امام بیہقی نے اس حدیث کو شعب الایمان میں نقل کیا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، اذا دخل شہر رمضان، جیسے ہی ماہ رمضان آتا، تغیر لونہ، تو خوشی سے آپ کا چہرہ کھل جاتا، وکثرت صلاتہ، اور پھر آپ نمازوں کی کثرت کر دیتے، وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا رہتا اور آپ دعاؤں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا عمل بتایا کہ جیسے ہی رمضان آتا تو آپ خوشی کا اظہار کرتے، تغیر لونہ، خوشی سے آپ کا چہرہ کھل جاتا، تو خوشی کا اظہار کرتے جیسے مسلمان کرتے ہیں۔ پھر آپ کثرت صلاتہ، آپ نمازوں کی کثرت کر دیتے ہیں، جیسے مسلمان نمازوں کی کثرت کر دیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ کوئی
ماہ رمضان میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام نہ کرے، بڑی بدنصیبی ہے۔ اس لیے کہ کام ضروریات زندگی تو زندگی بھر ہے، جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہیں آپ کی مصروفیات رہیں گی، آرام آپ کو چاہیے، لیکن تھوڑا سا وقت تھوڑی سی محنت اس میں ضرور کریں کہ تراویح کی نماز کا اہتمام ضرور کریں، اس لیے کہ یہ نماز یہ ماہ رمضان کی رونق ہے، ماہ رمضان کی جان ہے۔ ہر جگہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز تراویح کی نماز کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے۔ یہ مہینہ چلا گیا تو دوبارہ ایسا سماں نہیں ملے گا۔ ہمارے لوگ اس میں بڑی سستی کرتے ہیں کہ کون 1 گھنٹے کھڑے رہے عبادت کرے، اگر معلوم ہو جائے اس میں لذت کتنی ہے، معلوم ہو جائے اس میں اجر و ثواب کتنا ہے، اور معلوم ہو جائے کہ ہم تو 1 گھنٹہ تراویح کی نماز میں کھڑے رہنے کو بہت بھاری سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ پوری رات عبادت کیا کرتے، آپ بستر پہ جاتے ہی نہیں تھے۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو پھر درد دل رکھنے والا جو ہے نا وہ اپنے آقا کو یاد بھی کرے گا، اپنے رب کی عبادت بھی کرے گا، اور آنکھوں سے آنسو بھی بہتے رہیں گے کہ یا رسول اللہ جیسی عبادت آپ کرتے تھے ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو یہ 1 گھنٹے کا کھڑا رہنا ہی مشکل ہے، 1 گھنٹے کی عبادت ہی مشکل ہے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی عبادت کے صدقے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیں۔ تو ایسا کیجئے، اپنے آپ کو غفلت میں مت ڈالیے، اچانک ہی موت آ جائے گی، سب کا سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے عید کے کپڑے بھی سلوا لیے ہیں لیکن یقین نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ انہوں نے عید کے بعد شادی کے لیے رشتے وغیرہ سارے معمولات نمٹا لیے ہیں، تاریخ پہ طے ہو چکی ہے، شادی کی جگہ بھی منعقد ہو چکی ہیں، متعین ہو چکی ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ وہ دولہا بنے گا یا گاڑی میں جائے گا یا میت بن کر لوگوں کے کندھوں پہ جا کر اپنے اصل گھر میں جائے گا، کس کو معلوم ہے؟ تو جو وقت ہے اسے غنیمت جانیے، عقل مند انسان کو ہی ہوتا ہے۔ 2 کام ہو گئے، اور تیسرا کام کہ رسول اللہ اس مہینے میں جہاں نمازوں کی کثرت کرتے تھے وہیں دعاؤں کی بھی کثرت کرتے تھے، جو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس سے بھی ہم غافل ہیں، عبادت تو کرتے لیکن دعا نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رب سے کثرت سے دعا کرتا ہے رب اس بندے کو پسند کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں کہ میں دعاؤں والے کو یعنی دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور میں ایسے بندے کو خاص طور پر پسند کرتا ہوں جو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے میری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں جو دعا کرے رب اس کی دعائیں مسترد نہیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے کثرت سے، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ 4 کام بتا دیے۔ 5واں کام ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور اسے بھی امام بیہقی نے شعب الایمان میں ہی نقل کیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا جتنے قیدی ہوتے انہیں چھوڑ دیتے، اور آپ کی بارگاہ میں جو سائل سوال کرنے آئے آپ اسے عطا فرماتے تھے۔ تو اب اس میں بھی مزید 2 کام ہمیں مل گئے کہ جتنے قیدی ہیں انہیں چھوڑ دیں، اس سے مطلب ایک تو قیدیوں کو کی رہائی ہے، اور دوسرا یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ماتحت ہو کر کام کر رہے ہیں ان کے کام میں نرمی کر دی جائے، ان کی ذمہ داریوں میں نرمی کر دی جائے۔
اگر 8 گھنٹے کا کام لیتے ہیں تو 6 گھنٹے کا کر دیں، اگر پورے ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ہے تو 2 دن کی چھٹی کر دیں، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے اور یہ رسول اللہ کا حکم بھی ہے، اس پر آپ نے ترغیب بھی دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ، آپ ماہ رمضان میں ہر سائل کو عطا کرتے تھے، تو کوشش کیجئے کہ جو ضرورت مند سائل آپ سے دست سوال دراز کرے اسے عطا کرنے کی کوشش کیجیے۔ مزید اس میں اور بھی ہیں بہت سے چند معمولات اور ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمدللہ رب العالمین۔